قائد اعظم وہ جس نے ملک بنایا، جس نے اپنی جان بھی اس ملک پر میں سمجھتا ہوں کہ قربان کر دی، اپنی بیماری کی پرواہ نہ کی، جب وہ زیارت کے شہر میں جو بلوچستان کا شہر ہے وہاں پر اپنی بیماری کے آخری دن کاٹ رہے تھے، اور اس وقت انہیں ٹی بی تھی اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ قائد کا کھانا تھوڑا بہتر ہو جائے، فوڈ انٹیک بڑھ جائے، تاکہ قائد اعظم بیماری کا اچھی طریقے سے مقابلہ کریں اور مدافعت پیدا ہو۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا، لاہور میں ایک خانسامہ تھا جس کو کہ قائد اعظم کے لیے لاہور سے بلوایا گیا، وہاں کے ڈی سی کو کہہ کر کہ ان کا کھانا بہت قائد اعظم کو پسند تھا۔ وہ پہنچا، اس نے دوپہر کا کھانا بنایا، قائد اعظم نے جب کھانا کھایا تو معمول سے زیادہ کھایا۔ ڈاکٹرز بہت خوش ہوئے کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے، اب قائد اعظم بہتر طریقے سے بیماری کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن 2 گھنٹے کے بعد قائد اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری کرنل الہی بخش کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا تھا۔ ملٹری سیکرٹری نے فخریہ بتایا کہ جناب ہم نے وہ فلاں خانسامہ لاہور میں جو آپ کو بڑا جس کا کھانا پسند تھا اسے بلایا۔ تو قائد اعظم نے اپنی چیک بک نکالی اور اس کا خرچے کا چیک کاٹا جو اس کو سرکاری ملازم کو لاہور سے بلانے میں خرچہ ہوا تھا، وہ ادا کیا، اور انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج ہم سب کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ وہ قائد اعظم نے کہا کہ "This poor nation cannot pay for my taste"، یہ غریب قوم میرے منہ کے ذائقے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ میں اس تعلیمی ادارے کے پلیٹ فارم سے کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کو اس قائد کی زندگی کے ان افکار اور اس کردار کی روشنی میں دیکھیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ وہ لیڈر تھا کہ جو اگر اس وقت اس قوم کو پتہ چلتا، وہ قوم کو اتنا محبوب تھا کہ یہ غریب قوم اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کر اس پر نچھاور کر دیتی، لیکن اس کے درد کا یہ عالم تھا اپنی قوم کے لیے۔ اور آج یہ قوم کہاں پر کھڑی ہے؟